ٹائم کی اہمیت کو آپ قرآن کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں، اور قیامت کے حوالے سے بھی قرآنی آیات کا مطالعہ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹائم کی اہمیت اور ٹائم اللہ عز و جل نے انسانوں کو دے کر انسانوں پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون، بہت سارے لوگ دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، کثیر من الناس، دھوکے میں ہیں لوگ۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحت والفراغ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو نعمتیں جو اللہ عز و جل نے انسان کو عطا فرمائی، اور ان دو نعمتوں کے حوالے سے انسان غفلت کا شکار ہے، انسان کوتاہی کا شکار ہے، انسان ناقدری کا شکار ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پردہ اٹھایا اور ارشاد فرمایا وہ دو نعمتیں ہیں صحت اور فرصت، ٹائم۔ یہ دو نعمتیں اللہ نے انسان کو دی، لیکن انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو ٹائم کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کروں۔ یعنی اسے اس ٹائم کا احساس پیدا ہوگا جو ٹائم اس نے ضائع کیا۔ وہ اپنے رب سے کہے گا میرے مولا دنیا میں دوبارہ مجھے بھیج دے تاکہ میں کچھ اچھے کام کر سکوں۔ تو پھر اس کو کہا جائے گا بندے تجھے زندگی دی گئی تھی، اب دوبارہ تجھے وہاں جانے کے لیے موقع نہیں ملے گا، جو کچھ تجھے کرنا تھا اسی دنیا میں کر لینا تھا، اب تجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا نہیں جائے۔ اب بندہ چاہے گا کچھ کرنا تب بھی بندہ کچھ کر نہیں سکے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹائم بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت عظیم سرمایہ ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگی ٹائم سے متعلق آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انہوں نے اپنے ٹائم کا یوٹیلائز، ٹائم کا استعمال کس طریقے سے کیا۔ میں آپ کو ایک ہماری جماعت کے عظیم مصنف، نوجوان مصنف، باصلاحیت عالم دین، جن کی کتابیں ماشاءاللہ علماء میں بھی مقبول ہیں، عوام میں بھی مقبول ہیں، حضرت مولانا افروز چڑیا کوٹی صاحب، ان کی ایک کتاب وقت ہزار نعمت کے نام سے، اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت سارے اسلاف کی زندگی کے واقعات انہوں نے محفوظ کیے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم اپنی ایج اور عمر کا جائزہ لیں تو ہم عمر کا بیشتر حصہ گزار چکے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ نصف حصہ تقریباً گزار چکے، یا 1/3 حصہ ہم گزار چکے ہیں۔ لیکن اس میں ہم نے کیا کام کیا، ہمارا ایجوکیشنل اسٹیٹس کیا ہے، ہماری سچویشن کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خود اپنے بارے میں سب سے زیادہ واقف ہوں گے، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے آج تک کیا پایا اور کیا ہم نے قوم کو دیا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک عظیم صحابی کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی، بڑے عظیم صحابی، بڑے ہینڈسم تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور کل عمر انہوں نے جو پائی وہ 33 سال، 33 سال کی عمر کے اندر اس دنیا سے جو ہے وہ کچھ کر گئے، اور دائی اجل کو انہوں نے لبیک کہا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق اوپینین کیا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کے متعلق نظریہ کیا تھا؟ تو آپ خود سوچیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس امت میں حرام اور حلال کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ معاذ بن جبل۔ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، اس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 33 سال کی تو نہیں تھی، وہ عمر تو کم رہی ہوگی، اس لیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ معاذ جب تم پلٹ کر کے آؤ گے تو میری ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فراق کا غم میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ تو سرکار نے فرمایا معاذ مجھ سے قریب رہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اے معاذ تقوی کو اختیار کرو، قیامت میں مجھ سے قریب رہو۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حضرت ابو ادریس خولانی بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوخیز جوان موجود ہے، اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، لوگ اس کے گرد ایسے ہی حلقہ بنائے بیٹھے ہیں جیسے چاند کے گرد ستارے اپنی کہکشائیں سجائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہوتا ہے تو لوگ سیدھا اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے قول اور رائے کو آخری فیصلہ تصور کرتے ہیں۔ ان فوان شباب کی اس بے پایہ قابلیت پر مجھے رشک بھی آیا، اور میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں، صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت کی کیسے قدر کی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لمحے لمحے کی قدر فرماتے اور کوئی بھی وقت ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کرتے، اور اس استعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ کم عمری کے باوجود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والا اپنے اس صحابی کو ڈکلیئر فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا یہ قول آپ سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ان لوگوں کے نزدیک ٹائم کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی مجھے اس دن سے زیادہ ندامت اور افسوس کسی اور چیز پر نہیں ہوتا جس دن کا سورج اس حال میں غروب ہو جائے کہ میری اجل تو گھٹ جائے مگر میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ یعنی جو دن عمل کی کوتاہی میں گزر جائے، اس دن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے ایک ایک عمل اور اپنے ایک ایک وقت کے بارے میں جائزہ لیتے کہ کوئی وقت تو ضائع نہیں ہو رہا، کوئی لمحہ تو برباد نہیں ہو رہا۔ آج اگر امت مسلمہ کی سچویشن، مبلغین کی سچویشن، طلبہ کی سچویشن اگر دیکھی جائے تو میں برائے اصلاح عرض کروں گا کہ آپ خود غور و فکر کریں کہ آپ کا کتنا وقت کن کاموں میں خرچ ہوتا ہے، اور اگر آپ جائزہ لیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت کچھ کرنے کے لیے اللہ نے ٹائم تو دیا، لیکن اس ٹائم کا مس یوز کرنے کی وجہ سے یا ضائع کرنے کی وجہ سے نہ وہ مقام حاصل کر سکے، نہ وہ قابلیت حاصل کر سکے، اور نہ وہ کام انجام دے سکے۔